بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ فائنینشیل پلاننگ سے متعلق پہلی ویڈیو ہے۔ اس چھوٹی سی سیریز میں انشاءاللہ تعالی 5 ویڈیوز ہوں گی جن میں ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ فائنینشیل پلاننگ کیا ہے اور اس کے کون کون سے موضوعات ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں، جن پہ گفتگو کرنی چاہیے اور جن کو دیکھنا چاہیے، یہ کچھ دیر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں کچھ 6-7 اہم سوالات بھی آپ حضرات کے لیے ہوں گے جو آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی مالی سچویشن ابھی کیسی ہے اور مستقبل کے حساب سے کیسی ہے۔ عموماً جب اس ٹاپک پر فائنینشیل پلاننگ پر بات ہونے لگتی ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ جس اللہ نے جو ہے نا ہمیں رزق دیا ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی رزق دے گا، جس نے ہمیں ابھی رزق دیا ہے وہ ہمیں بڑھاپے میں بھی رزق دے گا، اس نے ہمیں ماضی میں بھی رزق دیا ہے۔ یہ بات درست ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے اور ہر مسلمان کا توکل اللہ پاک پر ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی قسم کی تدبیر چھوڑ دیں۔ یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ میں اپنی اونٹنی کا پاؤں باندھ کے اللہ پر توکل کروں یا میں اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیدھا و توکل، اسے باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ دوسری روایت میں اعقلھا و توکل، رسی سے باندھو اور اس کے بعد اللہ پاک پر توکل کرو۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ انسان کو تدبیر کرنی ہے، تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ کام وہ کر سکتا ہے۔ جو تقدیر ہے، جو نتیجہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ پاک پر چھوڑنا ہے۔ تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک ترتیب میں لے کر آئیں اور مالی معاملات میں بھی اپنی زندگی کو ایک ترتیب میں لے کر آئیں اور اپنی طرف سے مختلف تدابیر اختیار کر لیں اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہے اس کو اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ اچھا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال کی تنگی نہیں ہوتی، لیکن ہماری جو زندگی کی جو ترتیب ہوتی ہے وہ اس قدر بگڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم مستقل پریشانی میں رہتے ہیں اور ایک مستقل ٹینشن، ایک ڈپریشن رہتا ہے کہ میری جو ہے نا اخراجات پورے نہیں ہو رہے، میرے مسائل حل نہیں ہو رہے، میں آئندہ کے لیے کیا کروں گا، آگے چل کے میری بیٹی کی شادی ہے، آگے چل کے فلاں چیز ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ چیز ہماری زندگی کو کھا رہی ہوتی ہے، یہ چیز ہماری زندگی کو خراب کر رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ صرف ہماری ترتیب خراب ہوتی ہے۔ تو اس فائنینشیل پلاننگ کے موضوع میں بنیادی طور پہ ہم نے یہی چیز پڑھنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے ایسی ترتیب میں لے کر آ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے جو معاشی مسائل ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں۔ یہ دنیا مسائل کا گڑھ ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسائل ختم ہو جائیں، یہاں پر پریشانیاں اور تکالیف ختم ہو جائیں۔ یہاں پہ تو صبر کرنا ہوتا ہے، جو نتیجہ ہوگا وہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن ہم اپنی طرف سے تدبیر تو یہ ہم اپنی طرف سے کر سکتے ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے روایت کی ہے کہ میں مکہ میں، یعنی فتح مکہ کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر میں مکہ میں بیمار ہو گیا اور ایسا شدید بیمار ہوا کہ میرے بچنے کی کوئی توقع نہیں رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میری بس ایک بیٹی ہے اور بہت سارا میرے پاس اللہ پاک کا دیا ہوا مال ہے، تو کیا میں یہ اپنا مال صدقہ کر دوں تاکہ مجھے اس کا ثواب ملے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرو۔ پوچھا میں آدھا صدقہ کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں کرو۔ پوچھا میں 1/3 کر دوں، 1/3 کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کر دو، لیکن 1/3 بھی بہت ہے، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، 1/3 بھی بہت ہے۔ پھر آپ نے آ کے ایک بڑی زبردست ہدایت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اس حالت میں جو ہے نا تم مرو کہ تمہارے بچے وہ تنگ دست ہوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم ان کے لیے مال چھوڑ کے جاؤ۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد بھی آپ کی حیات لمبی رہی، آپ کو جو ہے نا اللہ پاک نے شفا دے دی اس کے بعد، لیکن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے تھے وہ یہ فرما رہے تھے کہ میری ایک ہی بیٹی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ترتیب بتائی وہ یہ بتائی کہ اپنی بیٹی کے لیے مال رکھو۔
اگر صرف توکل ہی سب کچھ ہوا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ہاں ٹھیک ہے صدقہ کر دو، بڑے ثواب کی بات ہے، تم تو ہو سکتا ہے فوت ہو جاؤ، ہو سکتا ہے نہ بھی فوت ہو، تو تم صدقہ کر دو اور آئندہ جو ہے نا اللہ پاک تمہیں اور مال دے دیں گے، توکل اللہ پاک پر کر لو۔ تو یہ بات ذرا سی سمجھنے کی ہوتی ہے۔ تو مزید تمہید میں جانے کے بجائے ہم اسکرین کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ فائنینشیل پلاننگ کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اپنی پوری زندگی معاشی مسائل سے لڑتے اور جد و جہد کرتے سروائیول موڈ کے اندر گزار دیتے، صرف اس وجہ سے کہ ہماری سوچ درست نہیں ہوتی۔ پوری زندگی ہماری گزر جاتی ہے اور وہ زندگی اسی طریقے سے گزرتی ہے کہ ہم روز کنواں کھودتے ہیں، روز پانی نکالتے ہیں، روز اس سے سیراب ہوتے ہیں اور پھر اگلے دن دوبارہ کنواں کھودنا ہوتا ہے اور ساری زندگی اس طرح گزرتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک بندہ وہ جاب پر ہے تو وہ جو ہے نا بڑا خوش باش رہتا ہوگا، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جاب والے بھی اسی طریقے سے پریشان ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری سوچ درست نہیں ہوتی۔ تو فائنینشیل پلاننگ کہتے ہیں اپنی موجودہ معاشی حالت کے تناظر میں اپنے مستقبل کی معاشی آزادی کی کوشش کرنا۔ ایک آپ کی موجودہ معاشی حالت ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اس کو فوری طور پہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک تو ماضی ہے، وہ ماضی تو گزر گیا، وہ جیسے بھی گزرا ظاہر سی بات ہے اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ایک موجودہ معاشی حالت ہے، اس کو آپ فوری طور پہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ ایک ہے مستقبل، تو مستقبل آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو اپنی جو موجودہ معاشی حالت ہے اس میں تبدیلی لے کر آنا اور اس انداز سے تبدیلی لے کر آنا کہ جو ہمارا مستقبل ہے یہ ہماری تدبیر کے مطابق یہ بہتر ہو جائے۔ تو فائنینشیل پلاننگ کہتے ہیں موجودہ معاشی حالت کے تناظر میں اپنے مستقبل کی معاشی آزادی کی کوشش کرنا۔ اس عمل میں افراد اور کاروبار اپنے مالیاتی وسائل کو مستقبل کی ضروریات کے لیے منظم کرتے ہیں۔ افراد بھی کر سکتے ہیں اور کاروبار بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے نیچے 7 سوالات ہیں جو میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ میں سے ہر شخص اپنے سے یہ سوال کرے اور دیکھے کہ اس کی فائنینشیل سچویشن کیسی ہے۔ اگر رزلٹ اچھا نکلے بہت اچھی بات ہے، اس میں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے، بہت زبردست چیز ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ کمی محسوس ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ابھی اس وقت جو بھی ہماری عمر ہے ہم اس وقت جو ہے نا اپنے انداز کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عمر کیا ہے؟ میں اگر اپنا بولوں یا آپ حضرات کا جو بھی میری آڈینس ہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عمر کیا ہے؟ کوئی 30 سال کا ہوگا، کوئی 35 سال کا ہوگا، کسی کی عمر 40 ہوگی، کسی کی 40 پلس بھی ہوگی، کوئی ایسا بھی ہوگا جو کہ 20 سے کم ہوگا، ابھی اپنی ٹین ایج کے اندر ہوگا، کوئی 20 سے 25 کے درمیان ہوگا۔ اس وقت آپ کی عمر کیا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ کی انکم کتنی ہے؟ موجودہ عمر کے حساب سے کسی کی کچھ انکم ہو سکتی ہے، کسی کی کچھ ہو سکتی ہے، کسی کو اللہ پاک بہت وسعت کے ساتھ رزق دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا وہ لاکھوں بھی کماتا ہو۔ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ابھی بالکل نیا جو ہے نا اپنی جو فائنینشیل فیلڈ ہے اس کے اندر ابھی بالکل جو ہے نا نیا انٹر ہو رہا ہو اور وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، سروائیول کس پر ہو۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی کا سوال یہ ہے سب سے پہلا خود سے کرنے کا کہ ہماری عمر کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 ہماری انکم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ ہے کہ اپنی آمدن میں گزارا ہو جاتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں ہم میں سے جو لوگ شادی شدہ ہیں، بچے بھی ہیں، گھر والے بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کے اخراجات زیادہ ہوں گے۔ جو شادی شدہ نہیں ہیں ان کے اخراجات کم ہوں گے اور آمدن بھی مختلف ہوگی۔ تو کیا اپنی آمدن میں گزارا ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اگر گزارا نہیں ہوتا تب بھی جو ہے نا ایک کوشچن مارک ہے، اور اگر گزارا ہو جاتا ہے تو پھر یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اس سے اگلا مرحلہ جو ہے نا وہ سوچنے کا ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ کیا اگلے 10 سال میں آپ کی آمدن مہنگائی کے حساب سے بڑھے گی؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہماری فیاٹ کرنسیز ہوتی ہیں، یہ جو روپیہ ہے، ڈالر ہے اور ریال ہے، ین ہے، یوان، یہ جتنی بھی فیاٹ کرنسیز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک چیز بلٹ ان ہے اور وہ ہے انفلیشن، کہ ان کے اندر ہمیشہ انفلیشن ہونی ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ جو اتنا بڑا ملک ہے اور دنیا کی ایک معاشی طاقت سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ بھی جو انفلیشن کا پسندیدہ ان کا عدد ہے وہ 2% ہے، یعنی 2% تو سالانہ انفلیشن ہونی چاہیے۔ انفلیشن کو آپ سادہ الفاظ میں بالکل کہہ لیں تو مہنگائی ہے، تو 2% جو ہے نا وہ سالانہ مہنگائی وہ ہونی چاہیے۔ اور ہم جیسے جو ممالک ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے، تو گزشتہ سالوں کے اندر تو 40% تک بھی جو ہے نا انفلیشن گئی ہے،
اور اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی 20% ہے، کبھی 15% ہے، کبھی 12% ہے، کبھی 7%، 9% ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری انکم بھی اسی حساب سے بڑھ رہی ہے جس حساب سے انفلیشن بڑھی ہے؟ مثال کے طور پر اگر میں ایک درمیانہ وہ رکھ لوں کہ بھئی 12 سے 15% کی انفلیشن ہے، تو کیا ہماری انکم بھی اسی حساب سے 12 سے 15% کی اوپر جا رہی ہے؟ اگر مجھے اس وقت دودھ 1 لیٹر 200 روپے کا ملتا ہے اور 15% کی انفلیشن ہو تو اگلے سال تک مجھے 230 روپے کا ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو کیا دودھ کا جو میں نے بجٹ رکھا ہوا ہے کیا اس میں بھی اسی طرح اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا وہ 200 سے 230 روپے تک جائے گا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ آج اگر ہمارا گزارا ہو بھی جاتا ہے تو کیا اگلے جو 10 سال ہیں ان میں بھی ہمارا اسی طریقے سے گزارا ہوگا اور آمدن بڑھتی جائے گی؟ ہم میں بہت سے لوگ ابھی آج کی سچویشن دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آج میری انکم ہے مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپے، اور 1.5 لاکھ روپے میں میرے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے، الحمدللہ بہت زبردست، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ لیکن آپ انفلیشن کو ذہن میں تو رکھیں، آپ یہ تو سوچیں کہ اگلے 10 سال میں جو اخراجات وغیرہ آنے ہیں اور ساری چیزیں ہونی ہیں، کیا اس کے حساب سے یہ آمدن بڑھنے والی ہے یا نہیں ہے؟ رزق تو اللہ پاک دیتے ہیں، تدبیر کرنا ہمارا کام ہے نا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کاروباری شخص ہیں تو کیا آپ کا کاروبار 10 سال میں اتنا بڑھے گا؟ یہ یوں کہہ لیں کہ پچھلا جو سوال نمبر 4 تھا اسی کی مزید تفصیل ہے۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں مثال کے طور پر، اور میرا بزنس چل رہا ہے، تو کیا میرا بزنس اس میں اتنی ایکسپینشن یہ پاسبل ہے؟ اس میں اتنی بڑھوتری ممکن ہے کہ وہ جو انفلیشن ہوگی اس کو کور کر لے اور میرے تمام اخراجات وغیرہ پورے کر سکے؟ اگر اس میں اتنی بڑھوتری ممکن نہیں ہے تو اس صورت میں مجھے سوچنا ہے کہ میں اس کے ساتھ مزید کیا کروں، اور وہ کیا کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں خود سے کروں۔ اگر میں اپنے پیسے نکال لیتا ہوں، بچت کر لیتا ہوں، میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہوں، میں بہت سارے کام کر سکتا ہوں۔ اور اگر وہ ایسا ہے کہ واقعی جو ہے نا وہ ایکسپینشن اتنی کر سکتا ہے کہ وہ تمام اخراجات نکلے، تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ میں یہ ایکسپینشن کیسے کروں۔ اچھا، بہت سے بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو واقعتاً بڑھ سکتے ہیں، پھول سکتے ہیں اور ان کا حجم بڑا ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان میں ایک لمٹ پہ جا کے رک جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ بھئی ہمارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں اور اخراجات سے اوپر بھی تھوڑی بہت بچت ہو جاتی ہے، اور ہم اس لمٹ پہ جا کے رک جاتے ہیں اور خوشباش ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح ہوتا ہے، 30 سال ہماری عمر ہوتی ہے، 32 ہوتی ہے، 35 ہوتی ہے، 40 ہوتی ہے، 45 ہوتی ہے، 50 ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پٹھے تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے جسم پہلے کی طرح کام کا لوڈ اٹھانا چھوڑ دیتا ہے، ہمارا ذہن ٹینشن برداشت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس وقت وہ جو ہمارا بزنس ہوتا ہے جو پہلے چل رہا ہوتا ہے ہمیں اسی کے ساتھ اسٹک رہنا ہوتا ہے۔ ہم اس کے اندر کسی قسم کی آسانی نہیں لے کر سکے ہوتے ہیں اتنے عرصے کے اندر۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ سوچنا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا بزنس وہ بڑھ سکتا ہے تو وہ اس کو ہم نے بڑھانا ہے۔ اگر ہمارا بزنس بڑھ نہیں سکتا تو اس صورت میں جو ہے نا ہم نے اس کے ساتھ اضافی کوئی چیز شروع کرنی ہے۔ تو اگلی ویڈیوز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ مستقبل کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے سوائے اس کے کہ بچے بڑے ہوں گے اور جاب لگے گی تو ہمیں کھلائیں گے۔ دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، پر یہ ہے ہم میں سے بہت سے لوگ وہ ان کی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد وہ سیٹل بھی ہو جاتے ہیں، ایک ان کا کاروبار بھی چل پڑتا ہے، کسی کی دکان ہوتی ہے، کسی کا ریسٹورینٹ ہوتا ہے، کسی کی کوئی اور چیز ہوتی ہے، وہ بھی چل پڑتا ہے اور وہ خوش باش جو ہے نا وہ اپنا وہ گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں بچوں کی شادی کرنی ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ بس پھر کچھ نہیں، پھر ریٹائر لائف گزاریں گے۔ تو کیا ہم نے اپنی ریٹائر لائف کے لیے بھی کچھ سوچا ہے کہ اس میں ہماری آمدن کا، انکم کا ذریعہ کیا ہوگا؟ یا ہمارا یہ خیال ہے کہ دیکھو میں نے اپنے بچوں کو پالا ہے تو میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے بچے مجھے پالیں گے؟ دیکھیں، بچے کی تو ذمہ داری ہے، یہ بات درست ہے، میں ہوں تو میرے والدین میری ذمہ داری ہیں اور میں نے ان کی ہر طرح خدمت کرنی ہے، لیکن کیا مجھے اپنی ذات میں اپنے بچوں سے بھی یہ وہ رکھنی چاہیے کہ ہاں بھائی میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو یہ میری خدمت کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہم رکھیں گے،
کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ اس قابل ہوگا بھی کہ جو ہے نا وہ آپ کی خدمت کر سکے؟ اللہ نہ کرے وہ فوت ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے یا معاشی طور پہ وہ اسٹیبل نہیں ہو پاتا، ہوتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرے ابھی قریبی جاننے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بہت اچھی گزاری، بڑی کھا کما کر گزاری، لیکن اب جب ان کا بڑھاپا آ رہا ہے تو ان کے بچے اسٹیبل نہیں ہو پا رہے۔ تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کیا پلاننگ ہے؟ ہم نے کیا بات سوچی ہوئی ہے؟ تو یہ چھٹا سوال ہے خود سے کرنے کا کہ مستقبل کے بارے میں ہم نے کیا سوچا ہے۔ ساتواں سوال جو ہے یہ وہی چوتھے سوال کی تفصیل دوسرے اس میں ہم نے پانچویں اس میں پوچھا تھا کہ اگر ہم کاروباری ہیں تو کیا کاروبار اتنا بڑھے گا؟ یہاں پر ساتواں سوال یہ ہے کہ اگر ہم جاب کرتے ہیں تو ہمارے خیال میں کب تک محنت کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کا کیا پلان ہے؟ جاب والے جو دوست ہوتے ہیں، جو حضرات جاب کرتے ہیں، ان کو تو یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان کی جاب کی ایک لمٹ ہے۔ 60 سال کے جب وہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کی ریٹائرمنٹ ایج آ جائے گی، اور تب تک عموماً جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں جاب پہ لگ گیا اور میں اچھا کمانے لگا، اب میں نے اپنے بچے کو ڈالا اسکول میں۔ اچھا، اسکول کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ ماشاء اللہ الحمدللہ ایک الگ سے جو ہے نا پورا کاروبار ہے۔ تو وہاں پہ جو ہے نا وہ پریپ سے جو ہے نا بچے نے پڑھنا اسٹارٹ کیا، وہ بچہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، وہ میٹرک تک پہنچا، 10 سال گزر گئے اس کے بیچ میں، 10 سے زیادہ ہی گزر گئے۔ میٹرک اس نے کیا، اب میٹرک کے بعد جو ہے نا وہ آیا فرسٹ ایئر میں، فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، پھر اس کے بعد وہ آیا گریجویشن میں، گریجویشن کے بعد جو ہے نا وہ آیا ایم بی اے میں، ایم بی اے کر کے وہ باہر نکلتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایم بی اے جو کے جو پاسڈ آؤٹ ہوتے ہیں ان کو جاب نہیں ملتی آگے۔ اچھا، ہم نے اپنی جو پوری فائنینشیل پلاننگ ہوتی ہے وہ اسی بنیاد پہ رکھی ہوتی ہے کہ جب ہماری عمر، ویسے ہی ہمارے یہاں اب بہت سے معاشروں میں شادیاں بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہیں، خاص طور پر شہروں میں، تو ہم نے اپنے ذہن میں یہی بات سوچی ہوتی ہے کہ آج سے 15 سال 20 سال بعد جب یہ بچہ ایم بی اے کر کے فارغ ہوگا تو یہ جا کے جو ہے نا ایک بہت اچھی اور زبردست جاب پہ لگ جائے گا، اور ہم جو ہے نا ریٹائر ہو کے اپنے جو ہے نا گھر میں پہنچ جائیں گے۔ اب وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو اس بچے کا اتنا ٹائم بیچ میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کو جاب نہیں ملتی، اور وہاں پہ جا کے ہماری جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت برے طریقے سے ہل جاتی ہے۔ اب یہاں پہ آ، ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو وہ کر سکیں، سپورٹ کر سکیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جاب نہیں ملنا تو یہ ایک اللہ پاک کی طرف سے اور ایک قدرتی معاملہ ہے، چلو وہ جاب تلاش کرے گا یا وہ کوئی کاروبار اسٹارٹ کرے گا، اس کو وقت لگے گا، سال لگیں گے، 2 سال 3 سال جو ہے نا اس کو لگیں گے۔ تو یہاں پہ ہمارا کام ہوتا ہے اس کو سپورٹ کرنا، اور ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے تو زندگی بھر سوچا ہی یہ تھا کہ بھائی یہ جب جاب پہ لگے گا تو میں ریٹائر ہو جاؤں گا، تو مزید محنت ہم اس وقت کر نہیں سکتے ہوتے ہیں، جاب ہماری ختم ہونے کے قریب ہو گئی ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے نا ہمارا سیٹ نہیں ہوتا، تو وہ ایک بہت عجیب سا کہہ لیں کہ بھنور جو ہے نا بن جاتا ہے ہماری زندگی میں، اور پھر اس کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں۔ پھر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دارالفتہ میں اور پوچھنے کے لیے کہ مفتی صاحب وہ میرا بیٹا جو ہے نا اس کا میرے ساتھ معاملات جو ہے نا اچھے نہیں ہیں۔ بیٹے کی غلطی اپنی جگہ پر، لیکن ہم نے بھی اپنے حساب سے جو ہے نا تھوڑی غلطی کی ہوتی ہے کہ اس کو ہم نے اپنی سوچے ہوئے اس کے اوپر آگے لے کر گئے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ سوالات تھے ہمارے خود سے کرنے کے۔ اس ٹاپک میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والی 4 ویڈیوز میں کچھ یہ چیزیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، فائنینشیل پلاننگ کیا ہے اور کیوں کرنی چاہیے، اس کے اوپر جو ہے ہم نے تھوڑی ابھی گفتگو کر لی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ فائنینشیل پلاننگ کے اصول اور بنیادیں اس کی کیا ہوتی ہیں، اور SWOT انالائسس اپنا کیسے کرتے ہیں، شاید بہت سے لوگوں نے اس کا نام بھی نہ سنا ہو، تو انسان کو اپنا انالائسس بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ کس طریقے سے جو ہے نا SWOT انالائسس کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو کیسے جانچا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ ہم پریکٹیکل چیزوں کی طرف جائیں گے کہ بجٹ کیسے بناتے ہیں، بجٹ کے اندر کمی کیسے کرتے ہیں، انکم کو کیسے بڑھاتے ہیں، بچت اور انویسٹمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے میں اصول دے سکتا ہوں کچھ، میں بنیادی چیزیں سمجھا سکتا ہوں، ہر بندے کی سچویشن تو ظاہر ہے مختلف ہوتی ہے، تو لیکن ایسی چیزیں جو ہے نا ہم کر سکتے ہیں کہ اس سے ہماری یہ ساری چیزیں ایک ترتیب کے اندر آ جائیں۔ اور آخری جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کیسے طلب کی جاتی ہے، برکت اور کثرت میں کیا فرق ہوتا ہے، رزق میں برکت والے کون سے اعمال ہوتے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آنے والی ویڈیوز میں ہم ان چیزوں پر گفتگو کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ٹاپک آپ حضرات کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا، لیکن سننے اور خالی جو ہے نا ایک وہ کر لینے سے کہ بس ٹھیک ہے میں نے جو ہے نا ایک چیز حاصل کر لی، اس سے کچھ نہیں بنتا۔ دیکھیں، آپ پریکٹس کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے،
تو راستہ آگے کھلے گا۔ تو آج کا کام جو کرنے کا ہے وہ ان 7 سوالات کا اپنے لیے جواب تلاش کرنا ہے۔ اگلے اس میں پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے آگے چلتے جائیں گے تو ویسے ویسے گفتگو کرتے رہیں گے۔ میں ایک گوگل شیٹ بھی آپ حضرات کے ساتھ شیئر کر دوں گا، جو اس گوگل شیٹ پر جو ہے نا آپ اپنی مختلف چیزیں ڈال سکیں گے، تو اس سے جو ہے نا کام کو کرنا کام کا آسان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔